بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 9 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 48 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس داستان کے 8ویں حصے عیاروں کی حکومت میں آپ سن چکے ہیں کہ مرزوق فرنگی کے ایک پہلوان مالا گرد نے قلعہ ریحانیہ کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ زلزال لہراسپ اور ضمیران شاہ اس کے ہاتھوں سخت پریشان ہیں۔ علم شاہ زخمی ہو کر نہ جانے کہاں نکل گیا ہے، اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ امیر حمزہ اپنے ساتھیوں سمیت ملک فرنگستان کی جانب روانہ ہونے والے ہیں تاکہ سلطان سعد اور علم شاہ کی خبر لیں کہ کس حال میں ہیں۔ شہزادہ کبات شہریار ایک انجانے سفر پر اکیلا روانہ ہو گیا ہے۔ اب ہم آپ کو قلعہ ریحانیہ کی جانب لیے چلتے ہیں تاکہ دیکھیں مالا گرد کے ہاتھوں ضمیران شاہ اور لہراسپ پر کیا بیتی۔ چوتھے روز مالا گرد نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ قلعہ ریحانیہ کی مضبوط فصیل میں جگہ جگہ شگاف پڑ گئے اور دراڑیں آ گئیں۔ ضمیران شاہ کے سپاہی بھاگ گئے۔ لہراسپ اور زلزال نے حد درجہ بہادری اور شجاعت دکھائی اور خاصی دیر تک مالا گرد کو قلعے میں داخل ہونے سے روکے رکھا، مگر اس دوران میں یہ دونوں شدید زخمی ہوئے اور اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ قلعے پر مالا گرد کا قبضہ ہو جائے گا۔ یکایک مالا گرد قلعے کے بڑے دروازے کے سامنے نمودار ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا، اے ضمیران شاہ، اب بھی قلعے کا دروازہ کھول دے۔ تو جانتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ میں تیرا قصور مرزوق سے کہہ سن کر معاف کروا دوں گا۔ مالا گرد کی للکار سن کر ضمیران شاہ کا خون خشک ہو گیا۔ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ مالا گرد بری بلا ہے، اس کے ہاتھوں جان بچانا محال ہے، بہتر ہے قلعے کا دروازہ کھول دیا جائے۔ لہراسپ نے جھلا کر ایک دھپ ضمیران شاہ کے سر پر مارا اور کہا، اگر اب تو نے دروازہ کھولنے کا نام لیا تو خدا کی قسم یہی تلوار تیرے سینے میں گھونپ دوں گا۔ تو نے بزدلی کی حد کر دی ہے۔ مالا گرد ہماری لاشوں پر سے گزر کر ہی قلعے میں جا سکتا ہے۔ خدا سے دعا کرو کہ مدد بھیجے، وہ ضرور ہماری فریاد سنے گا۔ ابھی لہراسپ کی زبان سے یہ الفاظ بمشکل ادا ہوئے تھے کہ مالا گرد کے سپاہیوں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ اسی وقت ایک سپاہی ہانپتا ہوا آیا اور لہراسپ سے کہا، عجب تماشا ہے، مالا گرد کی فوج بدحواس ہو کر میدان چھوڑ رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کسی طاقتور غنیم نے اس کی پشت پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی لہراسپ نے زبردست نعرہ لگایا اور فصیل پر چڑھنے لگا۔ زلزال اور ضمیران شاہ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سیاہ رنگ کے خوبصورت گھوڑے پر ایک نقاب دار سوار ہے، اس کے ہاتھ میں خون سے بھری ہوئی تلوار ہے اور وہ بجلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مالا گرد کے آدمیوں پر حملہ کر رہا ہے۔ نقاب دار کے ساتھ کئی ہزار سپاہی بھی ہیں اور سب کے سب نقاب پوش ہیں۔ سپاہیوں کو مارتا کاٹتا یہ پراسرار نقاب دار مالا گرد کے قریب آن پہنچا اور گرج کر کہا، او ڈاکو، تیری کیا مجال کہ اس قلعے کے اندر اپنے ناپاک قدم بھی رکھ سکے؟ اگر مرد ہے تو ادھر آ اور مجھ سے دو دو ہاتھ کر تاکہ تجھے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو۔ اس للکار سے مالا گرد چونکا اور نقاب دار کی جانب دیکھ کر سوچنے لگا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اتنے میں نقاب دار نے مالا گرد کے گھوڑے پر لات ماری۔ گھوڑا ہنہناتا ہوا 6 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر مالا گرد کے طیش کی انتہا نہ رہی، چلا کر کہنے لگا، اے برقع پوش، کیا تیری قضا نے پکارا ہے کہ یہاں آن مرا؟ ذرا دیکھوں تو کیسا بہادر ہے، جس طرح بھی چاہے حملہ کر، حملے میں پہل کرنا ہمارا قاعدہ نہیں۔ نقاب دار نے کہا، ہم خدا پرست ہیں، تجھ کو بھی لازم ہے کہ زریں تن پر لعنت کر۔ یہ سننا تھا کہ مالا گرد نے غضب میں آ کر تلوار ماری۔ نقاب دار نے خالی دی اور اپنا وار کیا۔ مالا گرد نے ڈھال میں منہ چھپایا، لیکن نقاب دار کی تلوار نے ڈھال کو کاٹا اور مالا گرد کے سر میں لگی۔ 2 انگل گہرا زخم آیا۔ مالا گرد کے حلق سے ایک ہولناک چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑا کر گھوڑے سے گر پڑا۔ اسی وقت چند سپاہی دوڑے اور اپنے سپہ سالار کو اٹھا کر لے گئے۔ پھر ہزاروں نے یکدم حلہ کر کے نقاب دار کو گھیر لیا۔ وہ ذرا نہ گھبرایا اور اطمینان سے دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے شیر کی طرح لڑتا رہا۔ ادھر لہراسپ نے یہ کاروائی دیکھی تو ضمیران شاہ سے کہا، اب تو کھڑا کیا سوچتا ہے؟
جلد نقابدار کی مدد کو پہنچ۔ زمیران شاہ اپنی فوج لے کر قلعے سے باہر نکلا اور مالا گرد کی فوج پر جا گرا۔ اس نے اس شدت سے حملہ کیا کہ دشمن کے قدم اکھڑ گئے۔ یوں بھی مالا گرد کے زخمی ہونے سے اس کی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ جو اب زمیران شاہ کے آدمیوں نے پوری قوت سے حملہ کیا تو مالا گرد کے سپاہی قلعے سے دور بھاگے اور ایک دم جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ نقابدار نے اس دوران میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ وہ جدھر کا رخ کرتا تھا پرے کے پرے صفا کرتا چلا جاتا اور مالا گرد کے سپاہی اس سے ڈر کر بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگتے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور میدان میں بے شمار لاشوں اور زخمی سپاہیوں کے سوا کچھ باقی نہ رہا، تب لہرا سپ آیا اور نقابدار کو جھک کر سلام کرنے کے بعد بولا، آپ کا ہم لوگوں پر بڑا احسان ہے کہ عین وقت پر مدد کے لیے تشریف لائے، مگر یہ تو فرمائیے آپ ہیں کون؟ اپنے غلاموں کو ذرا نقاب اٹھا کر شکل مبارک تو دکھائیے۔ یہ سن کر نقابدار ہنسا اور کہنے لگا، اے لہرا سپ، میں نے ایسی کون سی بات کی ہے جس کا ذکر یوں کرتے ہو؟ تمہاری مدد کو پہنچنا تو میرا فرض تھا، کیونکہ تم بھی خدا پرست ہو اور میں بھی خدا پرست ہوں۔ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں اور کوئی بھائی دوسرے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ لہرا سپ نے نقابدار کے قدم چومے اور عاجزی سے کہا، بے شک آپ صحیح فرماتے ہیں، مگر خدا کے لیے اپنا نام تو بتاتے جائیے۔ یہ سن کر نقابدار نے کہا، میرا نام عامر بن امیر حمزہ ہے، خدا کے حکم سے اس وقت تمہاری مدد کو پہنچا، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ نقابدار کے ساتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے اور پلک جھپکتے میں نظروں سے غائب ہو گئے۔ مالا گرد کے آدمی قلعے سے 5 کوس کے فاصلے پر جا کر رکے۔ یہاں انہوں نے مالا گرد کے زخم میں ٹانکے لگائے اور طے پایا کہ مالا گرد اچھا ہوئے تو پھر جیسا مناسب ہوگا ویسا کیا جائے گا۔ اب علم شاہ کی سنیے کہ مالا گرد کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد اس پر کیا گزری۔ جب اس کی پیشانی پر گہرا زخم آیا اور خون خاصی بڑی تعداد میں نکل گیا تو علم شاہ پر غشی طاری ہوئی۔ عین اسی لمحے دشمنوں نے علم شاہ کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی اور ممکن تھا کہ وہ وہیں مارا جاتا کہ وفادار گھوڑے نے خطرے کی بو پائی اور اپنے آقا کو لے کر ایک طرف بھاگا۔ کوسوں دور ایک خوشنما باغ میں جا کر رکا اور گھاس چرنے لگا، پھر ایک تالاب پر گیا اور جی بھر کر پانی پیا۔ اس کے بعد علم شاہ کو جھٹکا مار کر اپنی پیٹھ سے نیچے گھاس پر گرا دیا۔ وہ اس وقت تک ہوش میں نہ آیا تھا۔ اتفاقاً اس طرف ایک زمیندار کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان خون میں تر بتر بے ہوش پڑا ہے۔ اس کا گھوڑا بھی قریب ہی گھاس چر رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کو پکڑا اور علم شاہ کو اس کی پیٹھ پر لاد کر اپنے گھر لے گیا۔ پھر جراح کو بلا کر علم شاہ کا زخم دھلوایا اور اس میں ٹانکے لگوا کر پٹی باندھ دی۔ جب علم شاہ کو ہوش آیا تو زمیندار نے پوچھا، اے جوان، سچ بتا، تو کون ہے اور تجھے کس نے زخمی کیا؟ بھائی، میں ایک سوداگر ہوں، قزاق میرا مال و اسباب لوٹ کر لے گئے اور مجھ کو بھی زخمی کیا۔ زمیندار نے بڑی ہمدردی ظاہر کی اور کہا، گھبراؤ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چند روز کے اندر اندر علم شاہ کا زخم اچھا ہو گیا۔ کبھی کبھی وہ سیر کو بھی جانے لگا۔ ایک روز پھرتا پھراتا صحرا میں پہنچا۔ وہاں ایک بہت بڑا باغ دکھائی دیا جس میں انار کے ان گنت درخت لگے ہوئے تھے اور ہر درخت سرخ سرخ اناروں سے لدا ہوا تھا۔ علم شاہ باغ کی سیر کرنے لگا مگر انار توڑ کر نہ کھایا۔ یکا یک پیچھے سے لوہے کے زنجیر کی کھڑکنے کی آواز آئی۔ علم شاہ نے مڑ کر دیکھا، ایک دیوانہ زنجیریں گلے میں ڈالے اور ہاتھ میں بھاری لکڑی لیے دوڑتا آتا تھا۔ وہ علم شاہ کے نزدیک آن کر رکا اور چلا کر بولا، اے بے وقوف، تو کون ہے اور تجھے اس باغ میں گھسنے کی جرت کیوں کر ہوئی؟ اب میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا۔ میں ہر روز ایک نہ ایک آدمی کو ہلاک کرتا ہوں، آج تیری باری ہے۔ علم شاہ نے مسکرا کر کہا، ارے بھائی، میری خطا تو بتاؤ یا یوں ہی بے خطا مار ڈالو گے؟ دیوانہ کہنے لگا، اگر میں بروقت نہ آتا تو تم ضرور انار توڑ کر کھا جاتے اور ممکن ہے بہت سے انار اپنے ساتھ بھی لے جاتے۔ معلوم ہوتا ہے تم کوئی چور ہو۔ کیا کہتا ہے؟ علم شاہ نے غصے سے کہا، ہم تجھے چور اچکے نظر آتے ہیں؟ یہ سن کر دیوانے نے وہ لکڑی علم شاہ کے ماری۔ علم شاہ نے بائیں ہاتھ سے لکڑی پکڑ کر چھین لی۔ دیوانہ اب علم شاہ سے لپٹ گیا اور کشتی ہونے لگی۔ علم شاہ جب بھی اسے گھونسا مارتا وہ بھیڑیے کی طرح دانت نکال کر علم شاہ کی کلائی یا گردن میں کاٹنے کی کوشش کرتا۔ یہ دیکھ کر علم شاہ نے اس کے جبڑے پر ایسا گھونسا مارا کہ پوری بتیسی باہر آ گئی اور وہ چیخیں مارتا ہوا بھاگا، مگر علم شاہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور زمین پر گرا کر اپنا گھٹنا اس کے سینے پر رکھا اور زور لگایا
تو دیوانے کی آنکھیں اور زبان باہر آ گئی۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا، مجھے معاف کر دے، آئندہ ایسی حرکت نہ کروں گا۔ عالم شاہ نے اسے چھوڑ دیا۔ دیوانہ کہنے لگا، تجھ سا شہزور آدمی آج ہی دیکھا ہے۔ میرا نام مسروق ہے اور میں اس ملک کے بادشاہ مرزوق فرنگی کا حقیقی بھائی ہوں۔ میرے پاس 30,000 دیوانوں کا لشکر ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خواب میں کسی بزرگ کو دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، اے مسروق، تجھے روم سے آنے والا ایک جوان زیر کرے گا اور اس کا نام علم شاہ بن امیر حمزہ ہوگا۔ میرا ہی نام علم شاہ بن حمزہ ہے۔ یہ سنتے ہی مسروق دیوانہ جھپٹ کر اس کے قدموں پر گرا اور کہنے لگا، آج سے میں آپ کا غلام ہوں، آئیے میرے گھر چلیے۔ علم شاہ نے اسے کلمہ پڑھا کر پہلے دین ابراہیمی میں داخل کیا، پھر اس کے گھر گئے۔ مسروق کے دیوانوں نے دیکھا کہ ایک نیا آدمی آتا ہے تو سب کے سب غل مچاتے ہوئے آئے اور علم شاہ کو گھیر کر مارنے کا ارادہ کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر مسروق نے سب کو ڈانٹا اور کہا، یہ کیا کرتے ہو؟ اس جوان سے کوئی جیت نہ سکے گا۔ علم شاہ نے سب دیوانوں کو دین ابراہیمی میں داخل کیا اور کئی روز تک مسروق کا مہمان رہا۔ پھر اجازت طلب کی کہ اب قلعہ ریحانیہ کو جاتا ہوں، نہ جانے میرے دوست کس حال میں ہوں گے۔ مسروق نے کہا، اب میں آپ سے الگ نہ ہوں گا، میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ علم شاہ، مسروق اور اس کے 30,000 دیوانے قلعہ ریحانیہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ادھر قلعہ کیلاب میں ایک دن سلطان سعد کو خبر ملی کہ شہزادہ علم شاہ مالا گرد کے ہاتھوں زخمی ہو کر غائب ہو گیا ہے۔ لہرا سپ اور زلزال بھی زخمی ہوئے ہیں اور اب زمیران شاہ قلعہ بند ہو کر مالا گرد سے لڑ رہا ہے۔ یہ خبر سن کر سعد بے چین ہوا اور اشکش سے کہنے لگا، تم یہیں رہو، میں قلعہ ریحانیہ پر جا کر مالا گرد کی خبر لیتا ہوں۔ اشکش نے ہر چند سمجھایا کہ آپ کا جانا مناسب نہیں، مگر سعد نہ مانا اور 5,000 سوار لے کر تیزی سے روانہ ہوا۔ ادھر مالا گرد پلنگینہ نقابدار کے ہاتھوں مار کھا کر قلعہ ریحانیہ سے 5 کوس دور ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا اپنے زخم چاٹ رہا تھا کہ ناگہاں ایک رات سعد نے اس پر شب خون مارا اور آنن فانن کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ مالا گرد بھی اس اثنا میں کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کو خبر ہوئی کہ شب خون مارنے والا سلطان سعد ہے تو وہ جلدی سے ہتھیار باندھ کر گھوڑے پر بیٹھا اور سعد سے مقابلہ کرنے آیا۔ اس وقت کوئی 2 گھڑی رات باقی تھی۔ سعد نے کہا، اب صبح ہو گئی تو بڑا غضب ہوگا۔ اس وقت تاریکی میں مالا گرد کے سپاہی آپس ہی میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھ کر لڑ رہے ہیں، مگر صبح کے اجالے میں دوست دشمن کی تمیز ہو جائے گی، اس لیے اب یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ لیکن نکلتے نکلتے بھی صبح ہو ہی گئی۔ مالا گرد کے سپاہیوں نے دیکھا کہ سعد ایک طرف گھوڑا دبائے جاتا ہے۔ وہ چاروں طرف سے اسے گرفتار کرنے کے لیے دوڑے۔ سعد نے بہت سوں کو مارا، زخمی کیا، مگر اکیلا آدمی ہزاروں کا مقابلہ کہاں کرتا۔ اس کے اپنے سپاہی تتر بتر ہو چکے تھے۔ مالا گرد کے آدمیوں نے کمند پھینک پھینک کر سعد کو جکڑ لیا۔ اسے پکڑ کر مالا گرد کے پاس لے گئے اور بولے، اب اس قیدی کو سیدھے مرزوق کے پاس لے چلیے، زمیران شاہ تو قلعہ بند ہے اور علم شاہ کا اس وقت تک کہیں پتہ نہیں۔ ابھی آپ کے زخم بھی اچھی طرح ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، جب کامل صحت یاب ہو جائیں تب آن کر قلعہ ریحانیہ پر قبضہ کر لینا۔ مالا گرد نے یہ تجویز بے حد پسند کی اور حکم دیا کہ لوہاروں کو بلاؤ۔ لوہار آئے اور سعد کے ہاتھوں، پیروں اور گردن میں زنجیریں پہنائیں، پھر وہاں سے کوچ کیا۔ مالا گرد کے سرداروں نے کہا، جلد یہاں سے چلیے، ایسا نہ ہو کہ وہ نقابدار پھر آ جائے۔ نقابدار کا سن کر مالا گرد کی روح فنا ہوتی تھی۔ کہنے لگا، سچ کہتے ہو، نامعلوم وہ کون تھا کہ ہماری فتح کو شکست میں بدل کر چلا گیا۔ ممکن ہے وہ سعد کو رہا کرانے بھی آئے۔ اب میں خود قیدی کی نگرانی کروں گا۔ مالا گرد رات رات بھر جاگتا اور سعد کی نگرانی کرتا رہا۔ آخر کئی منزلیں طے کرنے کے بعد یہ لوگ شہر افروکیہ میں پہنچے۔ مالک افروکیہ کو خبر ہوئی کہ مالا گرد فرنگی سلطان سعد کو گرفتار کر کے آتا ہے تو وہ جلدی سے تیار ہوا، شہر سے باہر آیا اور مالا گرد کا استقبال کیا۔ اپنے محل میں لے جا کر زوردار دعوت کی۔ جب کھا پی کر فارغ ہوئے تب مالا گرد نے الف سے لے کر یہ تک تمام داستان مالک افروکیہ کو سنائی۔ پلنگینہ نقابدار کا خاص طور پر ذکر کیا کہ ہر لمحہ اس کے آ جانے کا ڈر ہے۔ مالک افروکیہ ہنس کر کہنے لگا، میری صلاح یہ ہے کہ سعد کو میرے پاس چھوڑ جائیے، میں اس کی اچھی طرح حفاظت کروں گا، اور آپ جا کر مرزوق کو اطلاع دیجئے، یا وہ زیادہ فوج بھیج کر قیدی کو بلوا لے گا، یا یہیں سے اس کا سر کاٹ کر منگوائے گا۔ قیدی کو اتنی دور مرزوق کے پاس ان حالات میں لے جانا خطرناک ہے۔ آپ کے پاس سپاہی بھی کم ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ پر اسرار نقابدار راستے میں دھاوا بول دے۔
مالا گرد کو یہ تدبیر پسند آئی۔ اس نے چند روز وہاں قیام کیا اور پھر سلطان سعد کو مالک افروکیہ کے سپرد کر کے مرزوق فرنگی کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ اسے سارا حال کہہ سنایا۔ مرزوق نے مالا گرد کی پیٹھ ٹھونکی اور خوب شاباش دی اور کہا، اے پہلوان، تو نے خوب کام کیا، میں تجھ سے بے حد خوش ہوں اور آئندہ سے آلا گرد کی جگہ فوجوں کی سپہ سلاری تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اب تو یہیں میرے پاس آرام کر، سعد کا سر لانے کے لیے میں کسی اور کو روانہ کیے دیتا ہوں۔ مالا گرد نے جھک کر مرزوق کو سلام کیا، اس کے پاؤں چومے اور اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ مرزوق فرنگی نے غوری پہلوان کی طرف دیکھ کر کہا، اے غوری، تجھے ہم نے بہت دن سے کوئی کام نہیں بتایا، تو بیکار پڑا روٹیاں توڑ رہا ہے۔ اپنی فوج لے کر افروکیہ جا اور سلطان سعد کا سر کاٹ کر ہمارے حضور میں پیش کر۔ غوری نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جہاں پناہ کا حکم سر آنکھوں پر، اس غلام کی جان آپ پر نثار ہے، ابھی جاتا ہوں۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آلا گرد سپہ سالار کو مرزوق فرنگی نے قلعہ کلاب پر حملہ کرنے بھیجا تھا۔ اب کچھ حال اس کا بھی سنیے۔ یہ واقعہ سلطان سعد کی قلعہ کلاب سے رہانیہ کو روانگی کے بعد کا ہے۔ جب آلا گرد کے آنے کی خبر اشکش کے کانوں تک پہنچی تو اس نے شہزادی گوہر بند سے کہا، بڑا غضب ہوا، آپ کے والد آلا گرد سپہ سالار کو مرزوق فرنگی نے بھیجا ہے تاکہ آپ کو گرفتار کر کے لے جائے۔ شہزادی گوہر بند یہ سنتے ہی گھبرا گئی اور کہا، اے اشکش، یہ تو نے بری خبر سنائی۔ ابا جان کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، ان کا غصہ مشہور ہے، وہ تو مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ میں قلعہ آہن حصار میں سمینہ بانو کے پاس چلی جاؤں، ہم دونوں پر جو گزری ایک ساتھ ہی گزرے گی۔ اشکش نے ہر چند سمجھایا کہ یہ خیال بھی دل میں نہ لائیے، اگر راستے میں آلا گرد کے آدمیوں نے آپ کو گھیر لیا تو بڑا غضب ہو جائے گا۔ یہ قلعہ بڑا مضبوط ہے اور اس کی فصیل توڑنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ قلعے کے اندر خوراک کی بھی کمی نہیں ہے، آلا گرد چاہے مہینوں محاصرہ کیے رہے، وہ ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ لیکن شہزادی گوہر بند نے اشکش کی کسی نصیحت پر کان نہ دھرا اور قلعہ آہن حصار میں سمینہ بانو کے پاس جانے کی ضد کرتی رہی۔ آخر اشکش مجبور ہوا اور 60,000 ہتھیار بند سوار ہمراہ لے کر قلعے کے دوسرے دروازے سے نکلا۔ ادھر غوری پہلوان افروکیہ پہنچا تو مالک افروکیہ نے استقبال کیا، حال پوچھا کہ کیسے تشریف لائے۔ تب غوری نے مرزوق کا ایک خط نکال کر مالک افروکیہ کو دکھلایا، جس میں لکھا تھا کہ غوری پہلوان ہماری اجازت سے تمہارے پاس آتا ہے، ہم نے اسے حکم دیا ہے کہ سعد کا سر کاٹ کر لائے، اب تم اسے سعد کا سر کاٹ لینے دو۔ مالک افروکیہ یہ خط پڑھ کر خاموش ہو رہا، دل میں سعد کی جوانی پر افسوس کیا کہ ایسا خوبصورت اور دلاور جوان یوں مارا جاتا ہے۔ پھر غوری سے کہنے لگا، آپ دور سے سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، قیدی کہیں بھاگا نہیں جاتا، جب جی چاہے سر کاٹ لیجئے، آپ کے لیے ایک خوشنما باغ خالی کرا دیا ہے، اس میں چند روز آرام فرمائیے۔ غوری پہلوان اپنے 50,000 سواروں کے ساتھ اس باغ میں اترا اور عیش کرنے لگا۔ ادھر مالک افروکیہ نے سعد سے جا کر کہا، مرزوق فرنگی نے تیرا سر کاٹنے کے لیے غوری پہلوان کو بھیجا ہے، اس سے میں نے باغ میں ٹھہرایا ہے، اب تو مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ سعد نے اطمینان سے کہا، اے مالک، میرا اس میں کیا دخل ہے، جو مرضی پروردگار کی ہوگی وہی ہوگا۔ 7ویں روز غوری نے مالک افروکیہ سے کہا، میں بہت آرام کر چکا، اب اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کرنے کا ارادہ ہے۔ کسی اچھے سے جلاد کو حکم دے کہ قیدی کا سر اتارے، میں خود بھی آتا ہوں۔ سپاہی سعد کو قید خانے سے نکال کر ایک کھلے میدان میں لے گئے۔ لاکھوں آدمی یہ تماشا دیکھنے کے لیے میدان میں پہنچ گئے تھے۔ ایک حبشی جلاد کئی من وزنی کلہاڑا کندھے پر رکھے ہوئے آیا۔ اس نے سعد کی آنکھوں پر پٹی باندھنی چاہی مگر سعد نے انکار کر دیا۔ غوری پہلوان بھی اپنے سواروں سمیت بڑی دھوم دھام سے وہاں آیا اور سعد کے قریب جا کر کہنے لگا، اے قیدی، اپنی جوانی پر ترس کھا، ابھی تو نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے جو مرنے پر آمادہ ہو گیا، اگر اب بھی خدائے زریں تن کے سامنے گردن جھکا دے تو میں مرزوق سے سفارش کر کے تیرا قصور معاف کروا دوں گا۔ سعد نے چلا کر کہا، میں تجھ پر، مرزوق پر اور تیرے خدائے زریں تن تینوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنے آدمیوں کے سامنے غوری اپنی اس توہین پر غصے سے آگ بگولا ہو گیا، تلوار نکال کر سعد پر لپکا اور کہنے لگا،
حبشی، جلاد کے بجائے میں تجھے قتل کروں گا۔ یہ کہہ کر پوری قوت سے تلوار ماری۔ سعد نے ہتھ کڑی سامنے کر دی اور خدا کو یاد کیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ غوری کی تلوار سے زنجیر کٹ گئی۔ اب سعد نے نعرہ لگا کر زور کیا تو باقی زنجیریں بھی تڑ تڑ ٹوٹ گئیں۔ یہ دیکھ کر غوری کا دم نکل گیا۔ بھاگنے کا ارادہ کیا مگر سعد نے پکڑ لیا اور ایک پٹخنی ایسی دی کہ غوری کی ہڈیاں پسلیاں کڑکڑا گئیں اور وہ وہیں مر گیا۔ سعد نے جلدی سے اس کی تلوار پر قبضہ کیا اور چیخ کر کہا، اگر کسی نے آگے بڑھنے کی جرت کی تو کاٹ کر ڈال دوں گا۔ سعد کی آواز سن کر کئی لاکھ مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ البتہ غوری کے سپاہیوں نے حملہ کیا۔ تلوار چلنے لگی۔ سعد اکیلا تھا اور جو شخص اس کی تلوار کی زد میں آتا جان سلامت لے کر نہیں جاتا۔ لڑتے لڑتے کئی گھڑیاں بیت گئیں۔ اب سعد بھی آہستہ آہستہ زخمی ہو رہا تھا اور اس کے بازوؤں میں تھکن کے آثار ابھر رہے تھے۔ دل میں برابر دعا کر رہا تھا کہ یا الہی ان کافروں سے مجھ کو بچا۔ یکا یک پہاڑ کی جانب سے ایک لشکر جرار آیا۔ سب کے چہرے نقابوں میں چھپے ہوئے تھے۔ لشکر کے آگے آگے ایک شخص سفید براق گھوڑے پر سوار آندھی کی رفتار سے اڑا آ رہا تھا۔ یہ پلنگینہ نقاب دار اور اس کے سپاہی تھے۔ انہوں نے آتے ہی اللہ اکبر کا ایسا نعرہ مارا کہ زمین تھرا گئی اور آسمان کانپ اٹھا۔ پھر پلنگینہ نقاب دار نے مالک افروکیہ اور غوری پہلوان کے آدمیوں کو تلوار کی باڑ پر دھر لیا اور ایسا قتل عام کیا کہ خدا کی پناہ۔ سعد نے جوں ہی یہ غیبی امداد دیکھی اور نعرہ اللہ اکبر کا سنا، اس کا خون بھی سیروں کے حساب سے بڑھ گیا۔ اتنے میں نقاب دار دشمنوں کی صفوں کو چیرتا پھاڑتا سعد کے نزدیک آیا اور کہنے لگا، اے سعد گھبرانا نہیں، میں اللہ کے حکم سے تیری مدد کو آن پہنچا۔ اتنا جان لے کہ تیرے باپ کا دوست ہوں، یہ کافر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ سعد نے غور سے نقاب دار کو دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ نے تشریف لا کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، لیکن یہ کیا بات کہی کہ گھبرانا نہیں؟ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مجھ کو کہیں پر بھی خوف زدہ پایا؟ نقاب دار نے ہنس کر کہا، سعد بیٹا اتنی سی بات کا برا مان گئے، وہ تو میں نے یوں ہی ایک بات کہی تھی، تم جیسا بہادر، شہزور اور جری نوجوان روئے زمین پر نہ ہوگا۔ ادھر مالک افروکیہ نے پلنگینہ نقاب دار کو دیکھا کہ بڑا زبردست پہلوان ہے۔ اس نے آتے ہی لاشوں پر لاشیں گرا دی ہیں، اس سے لڑنا چاہیے۔ اسی وقت اپنے گھوڑے کو چمکا کر نقاب دار کے سامنے آیا اور پکار کر کہا، او نقاب دار ہوشیار کہ تیری موت آن پہنچی۔ یہ کہہ کر تلوار ماری۔ نقاب دار نے ڈھال پر وار روکا، پھر آگے بڑھ کر مالک افروکیہ کی کلائی پر ہاتھ ڈال کر تلوار چھین لی اور کمر پکڑ کر گھوڑے کی پشت سے اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ مالک کے منہ سے خون ابلنے لگا۔ اتنے میں نقاب دار نے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی اور کہا، بول اب کیا کہتا ہے؟ مالک نے امان طلب کی۔ نقاب دار نے جان بخشی دی، تب لڑائی موقوف ہوئی۔ مالک نے اٹھ کر نقاب دار کے قدم چومے اور ہاتھ باندھ کر بولا، اب آپ میرے شہر میں تشریف لے چلیے اور مجھے میزبانی کا شرف عطا فرمائیے۔ غرض مالک افروکیہ سلطان سعد اور نقاب دار کو لے کر شہر میں آیا اور سب دین ابراہیمی میں داخل ہوئے۔ خداوند نے زریں تن کے بت پاش پاش کیے اور تمام مندر توڑ ڈالے۔ ایک دن سعد نے ہاتھ باندھ کر نقاب دار سے کہا کہ اپنا چہرہ مبارک دکھائیے۔ اس بات پر نقاب دار کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے سعد کو گلے سے لگا کر کہا، بیٹا ابھی مصلحت نہیں ہے، صبر سے کام لو، چند روز میں تم پر سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ سعد بھی رو پڑا، پھر کہنے لگا، مجھے آپ کی پل بھر جدائی بھی شاق ہے، کیا آپ پھر کبھی ملیں گے؟ میں کبھی کبھی تمہیں دیکھنے آیا کروں گا، نقاب دار نے محبت سے کہا۔ پھر مالک افروکیہ کی طرف رخ کر کے کہنے لگا، خبردار، کان کھول کر سن، اگر تو نے سعد کو تکلیف پہنچائی اور مجھ تک خبر پہنچی تو یہ سمجھ لینا کہ تیری نسل میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا۔ نقاب دار کی یہ بات سن کر مالک افروکیہ خوف سے لرز گیا، کیونکہ وہ سچے دل سے دین ابراہیمی پر ایمان نہ لایا تھا اور صرف جان کے خوف سے کلمہ پڑا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ نقاب دار یہاں سے جائے تو سعد کو بے ہوش کر کے مرزوق فرنگی کے پاس بھیجے۔ اب جو اس نے نقاب دار کا یہ جملہ سنا تو دوڑ کر قدموں میں گرا اور رو رو کر کہنے لگا، حضور میری کیا مجال جو سعد کو تکلیف پہنچاؤں، میں آپ کا بھی غلام ہوں اور سعد کا بھی۔ سچ یہ ہے کہ پہلے میرے دل میں بے ایمانی تھی، مگر اب سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس مرتبہ مالک افروکیہ نے سچ کہا تھا۔ جب نقاب دار سعد سے رخصت ہو کر اپنے ساتھیوں سمیت چلا گیا تو مالک افروکیہ نے سعد سے کہا، آپ تخت پر بیٹھیے کیونکہ وہ آپ ہی کو زیب دیتا ہے۔
میں آپ کے سامنے تخت پر ہرگز نہ بیٹھوں گا۔ سعد نے مسکرا کر کہا، اے مالک، تیرا تخت تجھی کو مبارک رہے، مجھ کو بادشاہی کی ہوس نہیں ہے، چند روز یہاں رہ کر چلا جاؤں گا۔ ایک دن مالک افروکیہ نے سعد سے کہا کہ مخبر نے خبر دی ہے کہ مرزوق فرنگی کے سپہ سالار اعلیٰ گرد پہلوان نے قلعہ کلاب کا محاصرہ کیا ہے، اور شہزادی گوہر بند خوف کے مارے قلعہ کلاب سے نکل کر قلعہ آہن حصار کو جاتی تھی کہ راستے میں اعلیٰ گرد نے اسے گھیر لیا۔ اتنا سننا تھا کہ سعد بے چین ہو گیا۔ مالک سے کہا کہ ابھی ایک گھوڑا مجھے دو، میں شہزادی گوہر بند کو اعلیٰ گرد سے بچانے جاتا ہوں۔ مالک افروکیہ گھبرا کر کہنے لگا، اے شہزادے، میں نے سنا ہے کہ 4 لاکھ فوج اعلیٰ گرد کے ساتھ ہے اور آپ اکیلے ہیں، اتنے بڑے لشکر سے کیوں کر لڑیں گے؟ اعلیٰ گرد بڑا قوی پہلوان ہے اور اس کی تلوار سے کہیں پناہ نہیں ہے۔ سعد نے جھنجھلا کر کہا، اے مالک، مجھے اس سے بحث نہیں کہ اعلیٰ گرد کتنا قوی ہے اور اس کے پاس کتنی فوج ہے۔ میرا بھروسہ اپنے خدا پر ہے، وہی کوئی صورت اعلیٰ گرد پر قابو پانے کی نکالے گا۔ میں ہر صورت میں شہزادی گوہر بند کو بچانے جاؤں گا۔ جب مالک افریقیہ نے دیکھا کہ سعد کسی طرح بھی جائے بغیر نہ مانے گا تو اس نے کہا، بہت اچھا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں اپنا خون بہاؤں گا۔ یہ کہہ کر اپنی فوج کو تیاری کا حکم بھیجا، اور پھر دونوں 2 لاکھ سواروں کے ساتھ قلعہ کلاب کی جانب روانہ ہوئے۔ اب کچھ حال شہزادی گوہر بند اور اشکش کوتوال کا سنیے۔ جب اشکش شہزادی کو ساتھ لے کر قلعے سے نکلا تو 2 روز تک خوف کے مارے راستے میں کہیں قیام نہ کیا۔ تیسرے دن ایک پہاڑ کے دامن میں رکا، لشکر نے کمر کھولی، کچھ کھانا پکایا، آرام کیا۔ اشکش نے شہزادی گوہر بند کو ایک خیمے میں اتارا۔ ادھر جاسوسوں نے یہ خبر اعلیٰ گرد کو پہنچائی کہ اشکش شہزادی گوہر بند کو لے کر قلعہ کلاب سے نکل گیا ہے۔ یہ سنتے ہی اعلیٰ گرد نے پیچھا کیا اور تیزی سے سفر کرتا ہوا اشکش کے نزدیک پہنچ گیا۔ اعلیٰ گرد نے 2 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ اشکش کے آدمیوں نے اعلیٰ گرد کے آنے کی خبر سنائی۔ شہزادی تو خبر سنتے ہی خوف سے رونے لگی اور اشکش سے کہنے لگی کہ بھیا، کسی طرح راتوں رات یہاں سے بھاگ چلو۔ اشکش نے کہا، شہزادی، خدا کو یاد کرو، اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ پہلے تو تم نے میری بات نہ مانی اور قلعے سے نکل پڑی، اب اگر بھاگیں گے تو کیا اعلیٰ گرد ہمیں چھوڑ دے گا؟ ہم بھی جم کر لڑیں گے۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، اچھا، مجھ کو تھوڑا سا زہر منگا دو، کیونکہ اعلیٰ گرد پر تمہارا فتح یاب ہونا تو خدا کے اختیار میں ہے، لیکن جب وہ مجھے پکڑنے کو آئے گا اور میں دیکھوں گی کہ خیمے میں گھس آیا ہے تو میں زہر کھا کر اپنا خاتمہ کر لوں گی۔ اب مرزوق فرنگی کی صورت دیکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اشکش نے بہت تسلی دی اور ہر طرح سمجھایا بجھایا کہ خدا نے چاہا تو ایسی نوبت ہی نہ آنے پائے گی، لیکن شہزادی کو یقین نہ آیا کہ اشکش اعلیٰ گرد جیسے زبردست پہلوان کو شکست دے سکے گا۔ ادھر اشکش شہزادی کے خیمے سے باہر نکلا اور اپنی فوج کے بڑے بڑے سرداروں کو طلب کر کے کہنے لگا کہ بھائیو، اب عزت تمہارے ہاتھ ہے، اعلیٰ گرد سے مقابلہ کرنے میں ذرا کوتاہی نہ کرنا، ورنہ سلطان سعد کہے گا کہ میرے ساتھی بزدل تھے۔ اس نے ایسی جوشیلی تقریر کی کہ تمام سرداروں نے اپنی جان کی قسمیں کھائیں کہ مر جائیں گے پر اعلیٰ گرد کو قریب نہ آنے دیں گے۔ ادھر تو یہ تدبیریں ہو رہی تھیں اور ادھر جاسوسوں نے اعلیٰ گرد کو خبریں پہنچائیں کہ اشکش مقابلہ کرنے کے لیے مستعد ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اعلیٰ گرد نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ابھی جا کر گھیرا ڈال لو، کوئی بھی بھاگنے کا ارادہ کرے تو فوراً گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ یا مار ڈالو۔ پھر اعلیٰ گرد نے اپنے ایک سردار مولائی فرنگی سے کہا کہ تو اشکش کے پاس جا، اسے تمام اونچ نیچ سمجھا کہ میری جانب سے ڈرانا دھمکانا اور کہنا کہ شہزادی کو فوراً میرے حوالے کر دے، ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گا، تیری بوٹیاں چیل کووں کو کھلاؤں گا۔ اور کہنا کہ اے نالائق، مجھے مرزوق فرنگی کا بھی خوف نہیں ہے، جو تو دین ابراہیمی پر ایمان لا کر بے ایمان ہو گیا۔ مولائی فرنگی یہ پیغام لے کر اشکش کے پاس آیا اور جو باتیں اعلیٰ گرد نے کہی تھیں حرف بحرف سب اس سے کہہ دیں۔ اشکش نے جواب دیا، میری جانب سے اعلیٰ گرد کی خدمت میں تسلیم عرض کرنا اور کہنا کہ میں شہزادی گوہر بند کا غلام ہوں، میں نے اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ اب آپ نے ایسا ارشاد فرمایا ہے، بہت بہتر، مجھے 1 دن کی مہلت ملے تاکہ شہزادی کو سمجھا بجھا کر خدمت عالی میں لے آؤں۔ اگر اس پر جبر کروں گا تو یقین ہے کہ وہ زہر کھا کر مر جائے گی۔ مولائی فرنگی نے آ کر یہ تمام گفتگو اعلیٰ گرد سے بیان کی۔ اس نے کہا، خیر 1 دن کی مہلت دی، پھر اشکش کیا عذر کرے گا؟
ادھر اشکش نے شہزادی گوہر بند کے خیمے پر 2 طاقتور غلام پہرا دینے کے لیے مقرر کیے اور ان سے کہہ دیا کہ خبردار، جس وقت میں مارا جاؤں فوراً شہزادی کو بھی قتل کر ڈالنا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 2، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 48 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔